اور عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف تحریک انصاف نے ملک بھر میں پرامن احتجاج کی کال دے دی ہے۔ کارکنوں کو چوکوں اور چوراہوں پر اکٹھے ہونے اور قومی شاہراہوں کو بند کرنے کی ہدایات دی گئی ہے۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ پیغام جاری کیا گیا ہے۔ اور صورتحال پر بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عابد زبیری صاحب، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ عابد زبیری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک طرف عمران خان کو گرفتاری کے لیے پولیس زمان پاک کے باہر موجود ہے اور آج اعتراضات بھی لگائے گئے اس درخواست پر جو عمران خان کے وکلاء کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ سر، اس سچویشن میں اب تو پولیس کے پاس کیا صورت ہوگی؟ احکامات پر عمل درآمد ہی کروانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کورٹ کا آرڈر ہے کہ ان پہ نان بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ ایشو ہوئے ہیں اور ان کو 18 کو پیش کرنا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا نارمل کورس میں 4 دن پہلے ان کا آنا اور ان کو اریسٹ کرنے کے لیے پوری اس طرح سے فورس کے ساتھ بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ 18 کو پیش کرنا ہے ان کو اریسٹ کر کے۔ 4 دن پہلے ان کو اریسٹ کرنے کی کیا نہیں سمجھ آتی، اس طرح ہو سکتا ہے ان کی اپنی کوئی اسٹریٹجی ہو، لیکن ایشو یہ ہے کہ اٹ از جسٹ نان بیلیبل وارنٹ، ان کو پیش کرا، ان کے اندر پیش کیا جائے کورٹ میں۔ ان کا اریسٹ اس طرح سے نہیں ہے کسی اس میں کہ وہ آئے نہیں، اس لیے کورٹ نے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ ان کے ایشو کیے ہیں۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ ابھی ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ کل کے لیے اعتراضات کے ساتھ کل فکس ہو گئی ہے چیف جسٹس صاحب کے یہاں، تو وہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں اگر آپ آج وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو وہ انفرکچوسی ہو جائے گی وہ کیس جو ان کا کل لگا ہوا ہے چیف جسٹس تو صاحب۔ سر، قانونی طور پر کیا اب ہے پولیس کے پاس کہ اب سماعت کے لیے تو مقرر ہو گئی لیکن سماعت کل ہوگی اس وقت؟ دیکھیں، کوئی اسٹے تو نہیں، ہائی کورٹ نے سسپینڈ تو نہیں کیا نا اس کو، یا اسٹے تو نہیں دیا۔ پولیس کے پاس وہ ان کو پابند کیا گیا ہے اور اس کے تحت کہ ان کو گرفتار بیلیبل وارنٹ سے گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا جائے۔ اب یہ الگ بات ہے وہ 4 دن پہلے پہنچ گئے، ان کو گرفتار کر کے اس میں ان کی کیا حکمت عملی تھی، میں سمجھتا ہوں کوئی اتنے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو آنا چاہیے تھا اس تاریخ سے پہلے، 1-2 دن پہلے، اور پھر ان کو تعمیل کرانے کی کوشش کرتے کہ جی آپ کے پاس ہے، لیکن نیچرلی وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں اب آگے کیا ہوگا وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن عابد صاحب اب گرفتاری کا آرڈر اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ گرفتار کر سکتے ہیں خان صاحب کو ابھی بھی؟ بالکل، دیکھیں گرفتاری کا آرڈر تو ہے نا، تو ظاہر ہے کورٹ کا آرڈر ہے تو گرفتار تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ گرفتار کریں، لیکن جس طرح سے یہ سارا کیا جا رہا ہے وہ بات اس طرح سے نہیں، اتنی پولیس فورس کے ساتھ آنا اس طرح سے، یہ تو عموماً ایک ایس ایچ او یا ادھر کے جو ایریا کے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ تعمیل کرانے کے لیے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی آئیے آپ وہاں پیش ہو جائیں، گرفتار کریں، ان کو اپنی پیشی دیں، اور اس طرح سے بات ہو جاتی ہے۔ لیکن نیچرلی کیونکہ یہاں ایک سابق وزیر اعظم ہے اور ان کے ایک ماحول بنا ہوا ہے وہاں الیکشن کا، اس کے تناظر میں آپ کو سب چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ کیا یہ ایکشن جو ہے پولیس کا ان اکارڈنگ ٹو لا ہے، اس طرح سے اتنی ایکسیس کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں ہماری ایکسیس بہت ہو رہی ہے، یہ رول آف لا کے میں سمجھتا ہوں خلاف ہو رہا ہے، لیکن پولیس پابند ہے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کے کورٹ کے۔ جی بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، صدر سپریم کورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کو چیئرمین بول شعیب شیخ کے خلاف من گھڑت، جھوٹا اور بے بنیاد کیس، حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی، رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائق وہ لے آیا عوام کے سامنے۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 10 مارچ کو ایگزیکٹ کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا، جو رشوت کے اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود، تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ گزشتہ 5 سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا، جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی۔ جب ملزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں، کچھ ثابت نہیں ہوا، تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا۔ اس جھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانوناً کوئی حیثیت نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ اس مقدمے میں شعیب شیخ کو بری کر چکی ہے، تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بول انصاف کا منتظر ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔